بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اہل بیت پیغمبر، ازواج پیغمبر، اصحاب پیغمبر محترم اور معزز شخصیات ہیں، ان کے احترام میں کوئی دوسری رائے ہی موجود نہیں ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال کے تناظر میں قومی اسمبلی میں پاس ہونے والے بل کو اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بل نہیں ہے بلکہ ملک کو فرقہ واریت میں دھکیلنے کی ایک مکمل منصوبہ بندی ہے۔ یہ بل نہیں ہے بلکہ فرقہ واریت، دہشت گردی، قتل و قتال کو ہوا دینے کی ایک منظم سازش ہے۔ یہ بل نہیں ہے بلکہ بل کھاتی ہوئی ایک تکفیری سوچ اور تکفیری فکر ہے۔ یہ بل نہیں ہے بلکہ ملک کو اختلاف و انتشار، فرقہ واریت میں مبتلا کر کے اپنی سیاہ کاریوں سے توجہ ہٹانے کی ایک حکمت عملی ہے۔ جس شخصیت نے قومی اسمبلی میں یہ بل پیش کیا اور جن جماعتوں نے، جن اراکین نے اس کی حمایت کی، ان سب سے ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اس بل میں موجود سزا قرآن مجید کی کس آیت سے اخذ کی گئی ہے، اور یہ بتایا جائے کہ اس بل میں موجود سزا کو فرمان پیغمبر، حدیث پیغمبر میں سے کس حدیث سے لیا گیا ہے۔ قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد علی نقوی واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بل میں موجود الفاظ اور اس کی اصطلاحات قابل وضاحت ہیں۔ جب تک ان کی وضاحت نہ ہو اس وقت تک اس بل کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اصحاب پیغمبر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید نے اصحاب پیغمبر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنے والی شخصیات کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ کون سا گروہ اصحاب پیغمبر کے زمرے میں آتا ہے؟ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد کیا ہے؟ دائرہ کار اہل بیت رسول کا کس حد تک یہ دائرہ وسیع ہے؟ اسی طرح بالخصوص توہین سے مراد کیا ہے؟ توہین کا اطلاق کب ہوگا؟ اگر کسی شخصیت کے متعلق قبل از قبول اسلام زندگی کا تجزیہ تحلیل کیا جائے اور درس لینے کے لیے اس کی زندگی کو پڑھا جائے، بیان کیا جائے، تو کیا اس پہ بھی توہین کا باب اطلاق ہوگا؟ توہین کا اطلاق اس پہ بھی ہوگا۔ مثلا جناب ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ فتح مکہ کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلیٰ لقب سے مشرف ہوئیں، قبل از قبول اسلام تو وہ جگر خار حضرت حمزہ ہی ہیں۔ قبل از قبول اسلام تو حضرت پیغمبر اعظم کو اذیت دینے والی ایک مستور ہی تھی۔ تو اگر قبل از قبول اسلام ان کی زندگی کا تجزیہ و تحلیل کیا جائے تو کیا اس پہ بھی اطلاق ہوگا؟ توہین کا اطلاق ہوگا۔ توہین سے مراد کیا ہے؟ توہین کے لفظ کی وضاحت ہونا چاہیے تھی۔ انتہائی قابل افسوس ہے کہ اگر کوئی شخص والدین حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہے تو کوئی قانون نہیں ہوتا، کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا، کوئی قانون نہیں بنتا۔ امیر المومنین کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے والد بزرگوار جناب ابو طالب کو کافر کہا جائے تو کوئی کہنے والا قانون کی زاد میں نہیں آتا۔ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق یہ نظریہ دیا جائے کہ انہوں نے حالت شراب میں نماز پڑھا دی، کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا۔ بنت رسول خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کے متعلق یہ نظریہ دیا جائے کہ وہ اپنے دعوے میں غلط تھیں، وہ جھوٹ کہہ رہی تھیں، تو کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو مشکوک نظروں سے دیکھا جائے تو کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی شہادتوں کا انکار کیا جائے کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا۔ حضرت سید الشہداء کو باغی لکھا جائے اور کہا جائے تو کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک مخصوص طبقہ فکر کو، ایک مخصوص مذہب کو، مخصوص افراد کو، مخصوص نظریے کو قانون کے شکنجوں میں جکڑنے کی آمادگی کی جا رہی ہے اور ایک منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ملک کو فرقہ واریت میں دھکیلنے کے لیے۔ اس سے یہ واضح طور پر احساس ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے آباء و اجداد نے، اور ہم واضح کہہ دیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس وطن عزیز کو بنانے میں قربانیاں دی ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا خون لگا ہے اس وطن عزیز کو بنانے میں، ہمارے آباء و اجداد کی دولت لگی ہے اس وطن عزیز کو بنانے میں، اور ہمارے آباء و اجداد کی فکر لگی ہے اس وطن عزیز کو آباد کرنے میں۔ وہ طبقہ فکر، وہ مذہب جس کے آباء و اجداد کی
بے تحاشا قربانیاں ہیں انہیں دیوار کے ساتھ لگانے کی، انہیں قانون کے شکنجوں میں جکڑنے کی، اور انہیں یہ وطن عزیز کی زمین تنگ کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے۔ ہمیں اس مقام پہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں قید سے، ہمیں سزاؤں سے نہ ڈرایا جائے۔ ہماری شہادتوں کی ایک طولانی تاریخ ہے، اور ہم نے یہ درس کربلا سے لیا ہے کہ شہادتیں دے کر اپنے اعلیٰ مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ سینٹ کے معزز اراکین ملک کو فرقہ واریت میں جانے سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، جس طرح قومی اسمبلی کے اراکین نے ملک کو فرقہ واریت میں دھکیلنے کی سازش کو لاشعوری طور پر قبول کر لیا ہے یا شعوری طور پر قبول کر لیا ہے۔ سینٹ کے معزز اراکین اس طرح متوجہ ہوں گے اور ملک کو فرقہ واریت سے بچانے کے لیے قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی کے بیانیے کو بغور دیکھیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، اور جس طرح انہوں نے اس بل کو فرقہ واریت سے بچانے کے لیے ملک کو فرقہ واریت میں سے محفوظ رکھنے کے لیے جس طرح اس بل کو انہوں نے یکسر مسترد کیا ہے، سینٹ کے اراکین بھی اس بل کو مسترد کر کے ملک کی فضا کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔